سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ پھر وہ شادی اولادیں ان چیزوں کے لیے مشغول ہو جاتا ہے، ان سے گزرا تو پھر اس کی طرف ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے، اولادیں ہو جاتی، پیسہ جمع ہو جاتا، مکان بن جاتا، یہ ساری چیزیں جب آ گئی تو پھر دوسری طرف پیدا ہو جاتی ہے، اب بچے کی شادی بھی دیکھ کر جاتا۔ یعنی انسان کی طرف جتنی ہے لالچ جتنی ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن کتنا منزلیں بنا لو، بلڈنگیں بنا لو، پیسے جوڑ لو، اولاد کر لو، کاروبار بنا لو، کروڑوں کما لو، ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ یہ ماہ رمضان اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا کروڑواں احسان ہے، اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان کا فرمایا۔ میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہی کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک طور و طریقہ بھی یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر جو صحابی رسول ہیں، خلیفہ بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، انسان کی ہر دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لا یصعد منہ شیء، اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں حتی تصلی علی نبی، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پہ درود نہ پڑھ لے۔ تو ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے اس میں جب قبولیت کا اگر درجہ لینا ہے تو نبی پر درود پڑھنا ہے۔ مل کر پڑھیں ہم اور آپ، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج صبح میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہنا اور ماہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنا برابر ہے۔ اور اسی طرح روایت میں یہ بھی ہے کہ رمضان میں 1 بار درود پڑھنا اور 11 مہینے میں 1,00,000 بار درود پڑھنا تب بھی برابری نہیں ہے، کیونکہ اس رمضان کی عظمت ہی کوئی اور چیز ہے۔ اور درود شریف یہ وہ چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے۔ درود شریف وہ چیز ہے جب دعا کے اندر مانگی جائے، درود پڑھا جائے تو دعا مقبول ہوتی ہے۔ درود شریف ایسی عبادت ہے، کائنات میں ایمان کے بعد خدا نے جو عبادت رکھی وہ ہے نماز، اور درود کو اللہ نے نماز سے بھی باہر نہیں کیا، نماز کے اندر بھی درود کو رکھا ہے، کیونکہ یہ عظمت والی چیز ہے اور اس کی برکتیں کتنی ہے۔ فرماتے ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک عورت تھی، ایک بوڑھیا تھی، گاؤں میں رہتی تھی، اس کی ایک جوان بیٹی دنیا سے چل گئی، انتقال ہوا، کفن دفن ہوا، جنازہ کیا، لے کے دفن کر کے لوگ واپس چلے آئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، ماں کی ایک ہی طرف تھی کاش اپنی بیٹی کو میں خواب میں دیکھ لیتی، لیکن خواب میں نظر نہیں آئی بیٹی۔ جب ایک دن سوچا کہ کسی عالم کے پاس پہنچی، عالموں کے پاس حدیث ہے، قرآن ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی بات ہو کہ مردہ کیسے خواب میں نظر آتا ہے۔ یہ نیت لے کر جب ایک باعمل عالم کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی، ان سے عرض کیا کہ میری ایک جوان بیٹی چل بسی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، میرے دل کی درد جو ہے وہ کم ہو جائے۔ آپ نے قرآن کی چند آیات اسے ذکر کی جس میں روایت میں آتا ہے الہاکم التکاثر پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ جا غسل کر، وضو کر، نفل پڑھ کے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سو جانا، تجھے تیری بیٹی نظر آ جائے گی۔ اب فرماتے ہیں یہ آئی عورت گھر میں، غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی،
اور قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے دل میں یہی نیت لیے ہوئے کہ آج مجھے خواب میں بیٹی نظر آئے گی، یہی نیت لیتے ہوئے اس طرح پڑھتے پڑھتے وہیں سے نیند آئی، سو گئی۔ جو ہی آنکھ لگی تو بیٹی نظر آ گئی، لیکن اب بیٹی کو دیکھا تو صحیح، لیکن مزید طرف یہ ہو گئی کہ بیٹی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ اب جب فوراً طرفی بیٹی جہنم کی آگ میں، فوراً آنکھ کھل گئی اور دوڑے دوڑے اس عالم کے پاس پہنچے۔ عالم نے پوچھا اماں جان اب کیوں آنا ہوا، کیا تیری بات پوری نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں، مکمل ہو گئی بات، جو آرزو لے کر آئی تھی وہ پوری ہوئی، اس لیے کہ قرآن ہر چیز کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ہر چیز کے لیے قرآن میں کامیابی ہے۔ میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھتے پڑھتے سو گئی، بیٹی مجھے خواب میں نظر تو آئی، لیکن ایک بات دیکھی، میری بیٹی جہنم میں جل رہی ہے۔ فرمایا پھر میں کیا کروں، یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے، پکڑے بھی وہی، چھوڑے بھی وہی، بخشے بھی وہی، وہ چاہے تو پکڑ سکتا ہے، وہ چاہے تو بخش دیتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں کام ہے۔ فرمایا نہیں، پھر بھی کچھ کیا جائے تو کیونکہ وہ اللہ کا نیک تھا، اللہ کا ولی تھا، عالم تھا، نگاہ ولایت کے لیے آنکھ بند، جس کی ماں میرے پاس آئی تھی، کہا وہی بیٹی ہوں، کہا پھر یہ کیا، تیری ماں نے کہا تھا تو جہنم میں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تو جنت میں ہے، بات کیا ہے؟ فرمایا جو ماں نے دیکھا وہ سچ تھا، اس نے رات میں دیکھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے۔ فرمایا دونوں بات سچ کیسے، جہنم میں بھی جنت میں بھی دونوں بات سچ کیسے؟ فرمایا جب ماں نے مجھے دیکھا تو میں جہنم میں تھی، لیکن صبح ایک نیک بندہ فجر نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا اور قبرستان کے قریب آ کے بولا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس نیک نے نبی پہ درود پڑھنا تھا کہ 70,000 لوگوں کو اللہ نے بخش دیا۔ بس درود پڑھنے کی برکت سے انہی گناہگاروں میں بھی تھی جس کو اللہ نے پکڑا ہوا تھا، جہنم کی آگ میں جلس رہی تھی، بس درود کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا اور آج میں جنت کے باغ میں ٹہل رہی ہوں۔ درود یہ چھوٹا عمل نہیں، درود جب بھی میرے نبی کا نام سنا جائے تو درود پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم کی زوجہ محترمہ، ہم تمام مسلمانوں کی ماں، ام المومنین، فرماتے ہیں وہ کپڑے سی رہی تھی، اچانک چراغ بجھ گیا۔ تب بجلی نہیں تھی، تب انویٹر نہیں تھے، یہ چیز نہیں تھی، چراغ جلتا تھا، چراغ بجھ گیا، تیل ختم ہوا، چراغ بجھ گیا، سوئی ہاتھ سے گری، اندھیرا تھا حجرے میں، آپ سوئی تلاش رہی تھی، ایسے ہاتھ گھما کر، اتنے میں میرے نبی کریم باہر سے تشریف لے آئے۔ نبی کریم کے چہرے کا نور انور چمکا کہ پورا حجرہ روشن ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ نے سوئی کو نیچے سے اٹھا دیا۔ اب جب سوئی ملی، کسی کو کوئی چیز گم ہو تو وہ کتنا طرف میں ہوتا ہے، مل جائے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے نبی کی زوجہ محترمہ خوش ہوئی، اس کی خوشی پر میرے نبی کریم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَرَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو قیامت میں مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ اب ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہر مومن کی یہ طرف ہوتی ہے کاش مجھے نبی پاک کا دیدار ہو جائے، ہر انسان کی یہ طرف ہوتی ہے کوئی عمل مل جائے، میں یہ عمل کروں گا مجھے خواب میں نبی کا دیدار ہو جائے، لیکن وہ بھی انسان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جو قیامت میں بھی آپ کا دیدار نہیں کرے گا؟ دنیا میں تو یہاں صحابہ گردنیں کٹاتے ہیں، اولادیں قربان کر دی، مال آپ کے قدموں پہ رکھ دیا ہے، سب دمدے چھوڑ دی ہیں، گھر چھوڑ دیے ہیں، ہجرت کر کے کعبہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں، یہاں قربان ہوتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قیامت میں آپ کا دیدار نہیں کریں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قیامت میں میرا دیدار نہیں کریں گے۔ فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جب میرا نام سنیں گے مجھ پہ درود نہیں پڑھیں گے، وہ لوگ قیامت میں میرا دیدار نہیں کریں گے۔ اس لیے جب بھی نبی کا نام سننا ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہہ لینا چاہیے۔ درود جو ہے بہت پیارا عمل ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کے اندر جس مہینے کے لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، یہ جب ماہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، اذا دخل رمضان، جب ماہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ،
اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم اگر نماز نہ پڑھیں تو اس میں ہم شیطان کو کہتے ہیں جی شیطان نے ورگلا دیا، نماز کے قریب نہیں گئے، روزے کے قریب نہیں گئے، نیک عمل کے قریب نہیں گئے، درود پڑھنے کے قریب نہیں گئے، قرآن کی تلاوت کے قریب۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ شیطان روکتا ہے، لیکن ماہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے، سرکار کے صدقے میں اللہ نے رمضان میں شیطان کو بھی قید فرما دیا، وہ بھی ہمیں نماز سے نہیں روک سکتا، قرآن کی تلاوتوں سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب بعض حضرات بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں حدیث میں ایسا ہے کہ شیطان کو جی اس رمضان میں باندھ دیا جاتا، پھر لوگ شیطانی کیوں کرتے ہیں؟ جب شیطان کو جکڑ دیا پھر لوگ شیطانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی ایک کتا ہوتا ہے، کتا کے کام ہوتا ہے انسان کو کاٹنا، جب کتے کو باندھ دیں گے تو سائیڈ میں سے گزرنے والے لوگوں کو وہ نہیں کاٹ سکتا ہے، لیکن جب انسان باندھے ہوئے کتے کے پاس خود پہنچ جائے گا پھر تو وہ کاٹے گا ہی۔ تو یہی وجہ ہے، شیطان تو باندھ دیا، اس کی وجہ سے ہم نیکیوں میں بڑھ سکتے ہیں، لیکن جب انسان خود ہی شیطان کے قریب چلا جائے پھر تو شیطانی کرنی کرنی۔ لیکن ماہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں جتنی عبادت ہو سکے کرنی چاہیے۔ حدیث میں فرمایا کہ ماہ رمضان کی راتوں کو اللہ رب العزت نے جو اس کا قیام ہے وہ نفل کیا ہے، اور ماہ رمضان میں جو ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے 70 فرض ادا فرمائے، اور جو نفل ادا فرماتا ہے گویا اس نے فرض نماز ادا فرمائی۔ اور فرض نماز ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے، رمضان آتا ہے ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان آتا ہے ہمیں مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، ہمیں جو ہے پروگراموں میں جگہ نہیں ملتی ہے، تراویح کے لیے ہم لڑنا شروع کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہے، لیکن پھر رمضان گزر جائے تو مسجد خالی ہو جاتی ہے، مسجد مقتدیوں کے لیے ہوتی ہے۔ آؤ اللہ رب العزت نے ہمیں جو فرض رکھے ہیں ایمان کے بعد، سب سے پہلا فرض جو ہے وہ روزہ نہیں، سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ روزہ بلا شک ہے، روزے میں مغفرتیں ہیں، روزہ جہنم سے آزاد کرواتا ہے، روزہ رحمتیں لے کر آتا ہے، روزہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلواتا ہے، روزہ جہنم کا دروازہ بند کرواتا ہے، روزہ ہم کو شیطان سے بچاتا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس عمل سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں گے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کے اصول، ضوابط، گرامر کو جانتے ہیں، تفاسیر کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے روزے کا ذکر قرآن میں ضرور ہے، لیکن قریب از قریب 88 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم نماز قرآن میں دیا ہے۔ ہم لوگ اس کے قریب نہیں ہیں، ساری عبادتوں سے ہم حج کرتے ہیں، آج حج کرنا سستا نہیں، 3-4 لاکھ میں حج ہوتا ہے، پھر ہم آگے سناتے ہیں ہم نے کعبہ شریف بھی دیکھا، وہ کعبہ شریف جس کے لیے سرکار فرماتے ہیں وہاں جو 2 رکعت نماز پڑھے گا گویا اس نے لاکھ نماز پڑھی باہر فضیلت کے اعتبار سے، مدینے میں 2 رکعت پڑھی گویا اس نے 50,000 نمازوں کا ثواب پایا، وہ تو وہاں ہے۔ 4 لاکھ خرچہ، چند دن گئے، کعبے کا طواف کیا، دیدار کیا، مدینے میں گئے، حجر اسود دیکھا، چوما، ساری چیزیں کی، لیکن خدا کی قسم کعبہ میں جاؤ، نمازیں پڑھو، حجر اسود بھی گھومو، طواف بھی کرو، مدینے میں بھی جاؤ، اس سارے عمل سے بڑا عمل تمہارے گھر میں فجر کی 2 فرض ہیں، اگر یہ چھوٹ گئے وہ تو بعد والا عمل ہے، اس سے بڑا عمل نماز کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حافظ علیہا، جس انسان نے نماز کو قائم کر لیا، نماز اس کے لیے نجات بنے گی، برہان بنے گی، کانت لہو برہانن و نجاتن یوم القیامہ، نماز اس کے لیے قیامت میں چھٹکارے کا سبب بنے گی، نماز اس کی قبر کو روشن کرنے کا سبب بنے گی، قبر کا جب عذاب ہوگا نماز ہی اس سے چھٹائے گی۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی، جو نماز کو پابند نہیں کر پایا، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ پایا، اس کے لیے نماز نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے قیامت میں بے نمازی کا جو حساب لیا جائے گا وہ فرعون حامان کے ساتھ لیا جائے گا۔ فرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر جس کے کفر پہ قرآن نے مہر لگائی ہے، نمرود، حامان، شداد، جن کے کفر پر قرآن نے جو ہے مہر لگائی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، اس کی تفسیر پڑھیں گے آپ تو بڑے بڑے کتر کافر اسی میں ہیں، ابو جہل اسی میں ہیں،
بے نمازی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے، جب بندہ مومن نماز کے لیے آ جاتا ہے، کتنی برکت اللہ نے نماز کے لیے رکھی۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز میں صرف رمضان میں ہی لوٹنا، باقی 11 مہینے عیش کرنا، نہیں جناب، اللہ نے جو فرض رکھے ہیں وہ 12 مہینوں میں برابر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ عبادتیں مخصوص ہیں، حج بھی وقت کے ساتھ مخصوص ہے، روزے بھی ایک ہی مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں، زکوٰۃ بھی مال ہونے پر مخصوص ہے، لیکن یہ جو 5 وقتہ نماز ہے یہ سب کے لیے برابر ہے۔ کیا امیر ہے، کیا غریب ہے، کیا بوڑھا ہے، کیا بڑا ہے، کیا چھوٹا ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ اور حج میں تو مالدار ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ میں تو مالدار ہونا ضروری ہے۔ یہ نماز جو عمل ہے اس کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں کتنی بخشش اس میں رکھی ہے، اگر ہم اس کے قریب جائیں خدا کی قسم اللہ نے بہت عظمت نماز میں رکھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اذا کبر العبد للصلاۃ، جب میرا بندہ نماز کے لیے آتا ہے، وضو کر کے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے یا گھر میں کھڑا ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، کبر یکبر تکبیر سے، جب انسان تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی کائنات، ساری زمین، ساتوں آسمان، بر اعظم، ساری دنیا، بادشاہت، مال، دولت، بڑی بڑی کرسیاں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کتنے ہی بڑے ہوں، سب کو ہم کہتے ہیں وہ چھوٹے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اذا کبر العبد للصلاۃ، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یقول اللہ تعالی، ادھر سے اللہ ہی جواب دیتا ہے، ادھر سے ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ساری کائنات سے بڑا ہے، ادھر سے اللہ فوراً آگے کرتا ہے، یقول اللہ تعالی للملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں کو اعلان کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے، ارفعوا ذنوب عبدی عن رقبتہ، میرے اس بندے کے گناہ اس کی گردن سے اٹھا دو۔ جب اس کے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں تب تک لیکن قید رہتی ہے، حتی یعبدنی طاہرا، اس بندے کے گناہ اٹھاؤ یہاں تک کہ یہ پاک صاف ہو کر میری عبادت کر لی۔ جب نماز پڑھتے ہیں یہ فرشتے اس کے سارے گناہ اٹھا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا فرغ العبد للصلاۃ، جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، اب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا ربنا انعیدھا، اے اللہ تو نے کہا تھا جب تک یہ بندہ نماز پڑھ لے تب تک گناہ اٹھاؤ، ہم نے اس کے سارے گناہ اٹھا لیے ہیں لیکن اب نماز سے فارغ ہوا، اب کیا اس کے گناہ پلٹا دیں؟ اللہ پاک اعلان فرماتا ہے یا ملائکتی لا یلیق بکرمی الا العفو، میرا کرم اب یہ نہیں کہ بندہ نماز میں اللہ اکبر مجھے کہے، سبحانک اللہم مجھے کہے، وبحمدک مجھے کہے، سب سے پاک مجھے کہے، تعریف میرے لیے، بڑائی میری بیان کرے، حمد میری بیان کرے، مدد مجھ سے طلب کرے، سجدہ میرے لیے، رکوع میرے لیے کرے، قیام بھی میرے لیے کرے، ساری تعریفیں نماز میں میرے لیے کرے۔ اب میرا کرم یہ ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا، اس کے گناہ اس پہ لوٹانے نہیں، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ اس بندے کو میں نے آج بخش دیا۔ اللہ نے نماز میں کتنی فضیلت دی، اس سے آگے بڑھ کر آؤ، فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے، مشکات الانوار کے اندر ایک حدیث آتی ہے، جس وقت اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو بنانا چاہا، فرشتوں کو پیدا کیا، جبریل امین جو توریت لے کر آیا، زبور لے کر آیا، انجیل لے کر آیا، صحیفے لے کر آیا، میرے نبی پر قرآن لے کر آیا، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک سارے نبیوں کے پاس آنے والا جبریل تھا۔ جب اس جبریل امین کو پیدا فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے 700 پر جبریل کو دیے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 100 پر جبریل کو دیے، اور اتنا خوبصورت کیونکہ فرشتہ تھا، نور سے پیدا فرمایا، خوبصورت پیدا فرمایا۔ اب جب پیدا فرمایا اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، پر اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کیا تو نے مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی چیز پیدا فرمائی؟ حالانکہ کائنات میں میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا، لیکن یہاں بات انبیاء کی نہیں، یہاں بات فرشتوں کی۔ اے اللہ تو مجھ سے خوبصورت تو نے کوئی بنایا؟ اللہ نے فرمایا جبریل تجھے سارے فرشتوں کا سردار میں نے بنایا ہے، تجھ سے زیادہ بڑا نہ کوئی بنایا فرشتوں میں، اور نہ تجھ سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اب یہ خوش ہو گیا،
इस खुश होने पर फौरन इसने 2 रकत नमाज पढ़ी, और 2 रकत भी हमारे वाली 2 रकत नहीं जो 1.5 मिनट में पूरी हो जाती है, जिसमें ना रुकू का पता, ना क़याम, ना क़ौमा, ना जलसा, ना फर्ज का पता, ना वाजिब का पता, पूरा करने का पता है। न मालूम के नमाज में फर्ज कितने, न मालूम के नमाज में वाजिब कितने, न मालूम के सुन्नत कितने, न ये मालूम के मकरूह कितने, न मालूम के मकरूह की अक़साम कितनी, बस आया, खड़ा हुआ, रुकू सजदा पूरा किया, इतना हमें मालूम है। 1.5 मिनट में 2 रकत पूरी हो जाती है। लेकिन वो जिब्रील है, वो फरिश्तों का सरदार है, वो कुरान लाने वाला है, फरमाते हैं 2 रकत 40,000 साल में पूरी की। कितने साल में? 40,000 साल में 2 रकत की। जब सलाम फेरा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किए, अल्लाह मैंने तेरी इबादत अच्छी की। अल्लाह ने तारीफ फरमाई, बहुत अच्छी इबादत की। फिर जिब्रील ने फौरन पूछ लिया, ए अल्लाह, अर्ज किया, ए मालिक मौला, मेरी इस इबादत से ज्यादा भी कोई इबादत है? जिस तरह पहले मालूम किया था मुझसे ज्यादा खूबसूरत, अब क्योंकि इबादत की भी तारीफ हो गई, उसकी भी तारीफ हो गई, फरमाया मेरी इबादत से बढ़ के कोई इबादत है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ जिब्रील, तेरी इबादत से बढ़कर भी एक इबादत है। फरमाया कौन सी इबादत? फरमाया आखिरी जमाने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजूंगा, और उसकी उम्मत जो है बहुत नाकिस होगी, बहुत कमजोर होगी, ख्यालात अजीब होंगे, होगा नमाज में ख्याल कहीं और होगा। और ऐसा है हमारे साथ, नमाजों में होते हैं आधी दुकानों के हम हिसाब कर लेते हैं। फरमाता है ना, कोई पीर साहब था बेचारा, उसका मरीद की चाबी गुम गई, तो दफ्तर में कंपलसरी जाना था, कागज नहीं मिले, ढूंढा तरफा, दौड़ के गया पीर साहब के पास, कहा चाबी गुम गई। पीर भी पीर था, लुटेरा नहीं था। फरमाया जा दौड़ कर नफल पर चाबी मिल जाएगी। वो पलट के आया, वजू किया, नफल पढ़ा, अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह, मतलब चाबी याद आ गई। नमाज में हमें हर चीज याद आती, चाबी याद आई, नमाज वहीं छोड़ी, चाबी लेके भाग गए। हमारी ये नमाज है। लेकिन फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हदीस में है, नाकिस होगी वो उम्मत। लेकिन ये जिब्रील, जो तूने 40,000 साल में नमाज पढ़ी है ना, वो उम्मत मुस्तफा का गुनाहगार बंदा जब 2 रकत नमाज पढ़ेगा ना मेरी बारगाह में खड़े होकर, तेरी 40,000 साल की इबादत से ज्यादा सवाब उसका करना। अब फौरन जिब्रील ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, फिर तो उस उम्मत मुस्तफा के गुनाहगार उम्मती को उस 2 रकत के बदले में देगा क्या? अल्लाह ने फरमाया मैं जन्नतुल मावा अता फरमाऊंगा। कुरान में जन्नतुल मावा का जिक्र है। फरमाया ये एक मकाम है जन्नत में, मैं उसे जन्नतुल मावा अता फरमाऊंगा। अब जिब्रील ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, फिर वो जन्नतुल मावा मैं भी देखना चाहता हूं, वो जन्नतुल मावा मैं भी देखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजाजत दे दी, जा वो जन्नतुल मावा देख। अब जिब्रील फरमाते हैं अगर एक बार पर खोलेंगे ना तो 3000 साल का सफर पूरा हो जाता, सिर्फ पर खोलने में 300 साल तक लगातार जिब्रील अमीन जन्नत में चलते रहे, अपने परों के जरिए सफर करते रहे, उड़ते रहे, और जब 300 साल तक सफर किया, थक गए, एक मकाम पे रुके, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह, वो जो उम्मत मुस्तफा का गुनाहगार बंदा जिसको तू 2 रकत में वो जन्नतुल मावा अता फरमाएगा, क्या मैंने उसका आधा हिस्सा पूरा कर लिया या आधे से कुछ ज्यादा मैंने वो सफर तय कर लिया? आवाज आई अल्लाह की तरफ से, ए जिब्रील, अभी तो 300 साल ही उड़ा है, अगर 3000 साल भी उड़ता रहेगा ना, उस जन्नतुल मावा का 10वां हिस्सा भी पार नहीं कर पाएगा। जरा अंदाजा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुनाहगार उम्मत के लिए 2 रकत में इतनी बड़ी फजीलत रखी है, फिर फर्ज नमाज में कितनी फजीलत होगी, फिर 5 वक्त में कितनी फजीलत होगी। लेकिन काश अगर हम इसे भूले ना होते, काश हम अपनी औलाद को शुरू में ही दीन की तालीम के करीब लाए होते। दूसरी तालीम की मुखालफत नहीं है, वो मैंने भी पढ़ी है, सब पढ़ते हैं, वो जरूरी है। अगर वो तालीम नहीं होगी तो इस वक्त में इंग्लिश जानने वाले जो दीन इस्लाम की गुस्ताखी करते हैं, जवाब कौन देगा? अगर वो तालीम नहीं होगी तो जो दीन के प्रोपेगेंडा हो रहे हैं उन्हें कौन खोलेगा, उन्हें कौन जवाब देगा? दुनियावी तालीम भी जरूरी है, लेकिन दीन की तालीम भी जरूरी है। यही रमजान, जिसके लिए कुरान भी इसी रमजान में नाजिल हुआ, रमजान के रोजे भी इसी में दिए, और जिसके लिए आका ने इतनी ढेरों हदीसें इस पर आती है, जिंदगी लग जाए हदीसों की तशरीहात खत्म नहीं होती। इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान भी अता फरमाया है, और कुरान वो अजीम शान किताब है, कायनात के अंदर
دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لو، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاہے آپ دنیا کی کوئی بھی تعلیم پڑھ لو، میتھ پڑھنے والے لوگ اگر تھوڑا غور کریں گے نا، دنیا میں میتھ پڑھتے ہیں، یہ سارا میتھ قرآن سے نکلا ہوا۔ سائنس پڑھنے والے سارے قرآن سے نکلا ہے، کوئی بھی چیز آپ دیکھو قرآن سے نکلی ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو بھولا دیے، قرآن کو پس پشت چھوڑا، حالانکہ قرآن کی وہ عظمت ہے۔ ہم دنیا میں خدا کی قسم انگلش پڑھتے ہیں، دنیا میں میتھ پڑھتے ہیں، دنیا میں سائنس پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ہم سٹوریاں پڑھتے ہیں، کیا کیا چیز پڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ٹیچر جو 40 سال یا 30 سال سروس کیا ہو، کھڑا ہو کر یہ نہیں بتا سکتا جو ABCD پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں بتا سکتا۔ کوئی ایک ٹیچر میتھ پڑھانے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے 30 سال سروس کر کے میتھ پڑھایا ہے، میتھ کے بدلے میں اس کو عذاب نار سے چھوڑا جائے گا، نہیں بتا سکتا، اس کی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن قرآن جب پڑھا جائے، کھولو قرآن کو، تفسیر نعیمی کے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 27، 28، 29 کو کھولو۔ قرآن جاؤں آخر کے نقش قدم پر فرماتے ہیں جس وقت میرے اور آپ کے نبی نے جنت کا سیر فرمایا معراج کے دن، جنت سے 4 نہریں نکل رہی تھی، جن 4 نہروں کا 26ویں پارے میں ذکر آیا ہوا۔ جنت سے نکل کر وہ کوثر کے کنویں میں گر رہی تھی۔ جبریل امین ساتھ میں، میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ نہریں آتی کہاں سے ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ جاتی کہاں ہیں، یہ میں بھی نہیں جانتا کہ نکلتی کہاں سے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کو دکھائے گا۔ فرماتے ہیں میرے نبی نے دعا فرمائی، ایک فرشتہ آ گیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ چلو میں آپ کو نہریں دکھاتا ہوں کہاں۔ قرآن کی عظمت دیکھیے، وہ فرشتہ گیا، ایک مقام پہ لے گئے، فرماتے ہیں اس مقام کا چھت اتنا بڑا تھا، اگر ساری دنیا کے جانوروں کو، انسانوں کو، چرند پرند کو جمع کر کے چھت پہ قائم کیا جائے، اس چھت پہ اکٹھا کر لیا جائے، ایسا لگے گا جیسے درخت پہ تھوڑی بہت چڑیاں بیٹھی، اتنا بڑا وہ جنت میں ایک گھر ہے۔ فرماتے ہیں گھر میں جب تالا لگا تھا، میرے نبی دروازے پہ پہنچے، تالا لگا، آقا واپس چلنے لگے، فرشتے نے عرض کیا نہیں دیکھو گے نہریں کہاں سے نکلتی؟ فرمایا تالا جو لگا ہے، فرمایا چابی یا رسول اللہ آپ کے پاس ہے، آپ بسم اللہ پڑھیے تالا کھل جائے گا۔ میرے نبی نے بسم اللہ پڑھی، تالا کھل گیا۔ جب اندر تشریف لے گئے، ایک جس طرح یہ ستون ہے اسی طرح ایک ستون پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنہرے لفظوں میں، اور جو بسم اللہ کی میم تھی، بسم اللہ جو میم ہے اس سے پہلی نہر نکلی تھی، اور اللہ کی جو ہاں ہے اس سے دوسری نہر نکلی تھی، اور رحمان میں جو میم آتی ہے اس سے تیسری نہر تھی، اور رحیم میں جو میم ہے اس سے چوتھی نہر نکل رہی تھی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میرے نبی نے اس کو دیکھا، اس تصویر کو دیکھا، آقا نے فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اور آقا نے فرمایا میرا رب ہر اس بندے کو ان 4 نہروں کا پانی پلائے گا جو کثرت سے بسم اللہ پڑھے گا۔ اب اندازہ لگاؤ، ABCD کی فضیلت نہیں، قرآن کی فضیلت ہے، پہلی آیت بسم اللہ ہے۔ فرماتے ہیں جب بسم اللہ پڑھنے والے کو اللہ جنت کے 4 نہروں کے پانی پلائے گا، یہ پہلی ہی آیت ہے، جس کے سینے میں 30 پارے ہوں گے، اللہ نے اس کی کتنی عظمت رکھی، اور جو پھر 30 پارے کا مکمل گرامر اور ترجمہ اور تفسیر جانتا ہو، اللہ نے اس کی کتنی عظمتیں رکھی ہیں۔ حالانکہ یہ تو قرآن ہم یہاں پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں یہاں جو پڑھتے ہیں قرآن، ان کی شان وہاں کیسے قیامت میں بلند ہوگی۔ یہاں چھپ چھپ کر ہم پڑھتے ہیں، مسجدوں میں ہیں یا گھروں کے ایک کونے میں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، نہ جانے سال گزر گیا ہوگا، قرآن پہ ایسے ہی کپڑا بندھا ہے اور نہ جانے کتنی مٹی پڑی ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں 10 پارے رات میں پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی۔ امام اعظم جس کو ہم مانتے ہیں فقہ حنفی کے اعتبار سے، فرماتے ہیں ماہ رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی ماہ رمضان میں 60 قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ بھی تو ہمارے اکابرین ہوئے، وہ بھی تو قرآن پڑھنے والے ہوئے۔ فرماتے ہیں روز محشر میں یہ جو قرآن یہاں پڑھتے ہیں ان کی شان وہاں اللہ کیسے بلند فرمائے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ اعلان فرمائے گا، اے جبریل جاؤ آج محشر کے دن میں ذرا اعلان فرما دو، ایک قرآن پڑھنے والوں محشر میں آج کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں جو ہی اعلان ہوگا کانپ جائیں گے لوگ، نہ جانے کیوں اعلان ہوا، ہمیں کیوں بلایا گیا، نہ جانے کہاں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور محشر کا وہ دن سورج سوا نیزے پر اور زمین تانبے کی، اور پھر
फरमाते हैं पसीना इतना निकलेगा किसी के टुखन तक आएगा, किसी के पीठ तक आएगा, किसी के हलक तक आएगा, और किसी को यहाँ जैसे घोड़े को लगाम होती इस तरह लगाम लग जाएगी। और फिर वो गर्म, और सवा नेज़े पर सूरज। सवा नेज़े के उलमा ने तशरीह की ये भी फरमाई है, आप लोग सुरमा लगाते हैं, सुरमेदानी के अंदर जो सुलाई होती है, फरमाते जितनी सुलाई है ये है सवा नेज़ा। जरा अंदाजा करो आज सूरज कहाँ है, हमें पसीना आ जाता है, हमारे ये हालात हो जाते हैं। पंजाब या जम्मू में जाएं तो फैन और उन चीजों के अलावा हम रह ही नहीं सकते हैं। तो महशर में तो ना पंखा होगा ना फैन होगा, वहां अमल दरकार है। अब फरमाते हैं उस मकाम पर ऐसी घड़ियों में जब ऐलान होगा कुरान पढ़ने वाले आज खड़े हो जाओ, फरमाते सारे कुरान पढ़ने वाले लड़खड़ाते हुए, डरते हुए, कांपते हुए अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे। जब खड़े होंगे दूसरा ऐलान होगा, ए मेरे कुरान पढ़ने वालों, दुनिया में कुरान पढ़ा करते थे, आज बरसरे आम कुरान की तिलावत करो। अब यही रोज़ महशर में खुश होंगे हुफ्फाज, खुश होंगे उलमा, खुश होंगे ये कुर्रा, और खुश होंगे वो हाजी लोग, और खुश होंगे वो सारे मुसलमान जो कुरान की तिलावत करते हैं। सुनहरे और अच्छी आवाज में वहां भी कुरान की तिलावत करेंगे। जब कुरान की तिलावत होगी फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए कुरान पढ़ने वालों अब ठहर जाओ। जब रुकेंगे ऐलान होगा, तुम्हें याद है कि दुनिया में तुम्हारे साथ किस किस ने भलाई की है? वहां उलमा खड़े होंगे, हमें याद है, हम मदरसे में हमारे बाप ने वालिदैन ने पहुंचाए, हमारे लिए पैसा हमारे वालिदैन ने पहुंचाए, कपड़े वालिदैन ने पहुंचाए, सारे मामला वालिदैन ने के लिए। फिर इसी तरह हमारे उस्ताद भी हैं, हम कुछ न थे, हमें अलिफ भी ना आता था, लेकिन कुर्बान जाए उस्ताद की अजमत पर, इसने रट्टा लगा लगा कर अपनी नींद हमारे लिए छोड़कर, अपना खाना पीना हमारे लिए छोड़कर, सारी खुशियां छोड़कर कुरान को पढ़ा कर पूरे 30 पारे हमारे सीने में उतार दिए। यही असातिज़ा है जिन्होंने एहसान किया, यही उलमा है जिन्होंने मसाजिद में, मदारिस में कुरान और हदीस हमें समझाया, जिनकी वजह से आज हम महशर में भी कुरान पढ़ने लगे। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, जिसने दुनिया में ऐलान तुम्हारे साथ अच्छा किया है, भलाई की है, उसको भी साथ लो और खुद भी जन्नत में चले जाओ। वहां पर कुरान काम आएगा। दुनिया की तारीफ जरूर है, ये यहाँ पर काम आएगी, लेकिन वहां पर कुरान काम आएगा। इसलिए हमको कुरान की तिलावत करना है। माह रमजान हमारे बीच में से गुजर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रमजान खत्म तो कुरान भी बंद, इसका मतलब ये नहीं कि रमजान खत्म तो नमाज का मामला भी बंद। नहीं, नमाज हर महीने में, हर घड़ी में, हर वक्त में हम पर फर्ज है, और रोजे से बड़ा फर्ज नमाज, हज से बड़ा फर्ज नमाज है, ज़कात से बड़ा फर्ज नमाज है। जब हम इसको ही भूलेंगे, आज हर इंसान रोता है, कोई कहता है मैं पैसा बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं है, कोई कहता है मेरा कारोबार अच्छा है लेकिन बीमारियां घर में बहुत ज्यादा है। खुदा की कसम ये सिलसिले आज से नहीं, ये सिलसिले शुरू से आ रहे हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, जाते हैं ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो बेचारे सिगरेट के धुएं जोर से निकालते हैं, जो भंग भी रगड़ के पीते हैं। वो एक पंजाबी कहता है ना, रगड़ी ते पीती ना नीति ना गजा कीती। मतलब ये है कि भंग को रगड़ा और पिया, फिर जब चढ़ गई तो ना नमाज तो ना कुरान तो ना इधर का ना उधर का। अब हम इस चीज को क्या करते हैं, फिर ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिसने हरा कपड़ा पहना है, अंगूठी शरीयत में एक है, उसके हाथ में 10 होंगे, इमामा शरीयत में है, टोपी शरीयत में है, लेकिन उसका सिलसिला कुछ और होगा। तस्बीह पढ़ने के लिए थी, उसने गले में लटकाई होगी। तावीज़ात हकीकत है, अमल हकीकत है, कुरान हकीकत है, लेकिन ढोंगी लोग ज्यादा आ गए। फिर हम ऐसे लोगों के पास जाके माल लुटाते हैं जी, फिर ये ताबीज दे देना घर में बरकत नहीं, फिर फलाना बीमार हो गया। खुदा की कसम, जितना उधर लुटाते हो ना, मदरसों में दो, मस्जिदों में दो, फिर देखो रहमतें कैसी आती हैं। वो लोग जो नमाज की करीब नहीं, नमाज का वक्त आएगा तो वो सोएंगे, फिर कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। अलग अलग तरह के लोग दुनिया में हम लुट जाते हैं। आओ, कितने लोग हैं, कितने अकीदतमंद ऐसे लोग भी हैं जो आज भी वलियों को मानने वाले हैं। गौसे पाक के नाम के खत्मात भी पढ़ाते हैं लोग, 11वीं आज भी लेते हैं लोग। और गौसे पाक कोई छोटा वली नहीं, गौसे पाक वो वली है जिसने बगदाद की सरजमीन पर जुमा के दिन मस्जिद में मिंबर रसूल पे बैठकर अपना कदम मुबारक उठाया
اور اٹھا کے کرنا ہے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی کتلا، میرا یہ قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. خدا کی قسم دنیا میں اس وقت تک کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جو غوث پاک کو ولی نہیں مانتا. اور ہم ان کی نیازیں بھی دیتے، ختم بھی پڑھاتے ہیں. کبھی یہ بھی سنا کہ غوث پاک کا درس کیا ہے؟ کبھی یہ بھی دیکھا کہ غوث پاک نے زندگی میں نماز چھوڑی یا قرآن کی تلاوت چھوڑی ہے؟ ہم اس طرف نہیں جاتے. لوگ آتے ہیں کرامتیں سناتے ہیں، ہم مچل جاتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے، لیکن ان کے کام کیا؟ کرامت ہے کہ یوں ہی آ جاتی ہے. بھنگے پینے سے یا سگریٹ پینے سے کرامت نہیں آتی، قرآن کی تلاوت کرنے سے آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے سے آتی ہے، رات بھر سجدے میں گزارنے سے پھر کرامتیں حاصل ہوتی ہیں، پھر ولایت ہوتی ہے، پھر دل چلتا ہے، پھر زبان ہی ذکر نہیں، دل بھی اندر سے اللہ اللہ کرتا ہے. وہ غوث پاک فرماتے ایک مرید ان کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا حضرت میرے گھر میں پیسہ بہت آتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف نکل جاتا ہے. ایک انسان بیمار ہوتا ہے، دوائی دلا کے ٹھیک کراتا ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوائی دلا کے ٹھیک کراتا ہے، تیسرا بیمار ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ نہ برکت گھر میں رہی اور نہ بیماری گھر سے جا رہی ہے. غوث پاک تھے ولیوں کے ولی، وہ نگاہ ولایت سے دیکھتے تھے گھر میں کیا حال ہے. فرمایا جاؤ ایک ہی کام کر لو، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو. تعویذ بھی نہیں دیا، ختم شریف بھی نہیں بتایا، کوئی اور عمل بھی نہیں مانگا، نیازیں بھی نہیں مانگی، بس کتنا کہا گھر میں دروازے پر پردہ لگا. جب آئے پردہ لگائے، وہ ولی تھے، نگاہ ولایت سے دیکھتے تھے. آج کے نہیں، بھنگ پیئے سگریٹ پیئے پھر بھی ہم پتہ نہیں کیا کیا، نماز کے قریب نہیں، استنجا معلوم نہیں کتنی انگلی سے کیا جاتا ہے، وہ بھی آج پیر بنے پھر رہے ہیں دنیا میں. لیکن وہ غوث پاک تھے، وہ پیرانے پیر تھے. انہوں نے فرمایا جاؤ گھر میں پردہ لگا. اب فرماتے آئے گھر میں پردہ لگایا اور گھر میں بیماری بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، خوشحالی آ گئی، پیسہ جمع ہونے لگا. کچھ دن ہوا، مال دولت کافی جمع ہوا. اس نے تھوڑا سا کچھ مال لیا، کچھ چیزیں دی، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور پہنچ کر وہاں مریدوں کے انبار، وہاں تو 300 سے زیادہ ولی رہتے تھے بارگاہ میں. فرماتے یہ مرید بھی پہنچا، کچھ وہاں پیش کیا، حضرت یہ آپ کی نیاز ہے. حضرت نے دعا فرمائی، جتنے وہاں لوگ تھے سب نے تقسیم کر کے کھلا دیا. لیکن یہ بندہ بیٹھا رہا. جب لوگ جاتے رہے قریب غوث پاک کے قریب پہنچا تو عرض کیا حضرت ایک بات ہے جو اتنے دن سے میرے اندر اٹکی ہوئی ہے. فرمایا کیا بات؟ فرمایا نہ آپ نے تعویذ دیا، نہ آپ نے کوئی عمل بتایا، صرف پردہ ٹنگانے کی بات کی، بتاؤ اس میں راز کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا سن، جب راز تو نے پوچھ ہی لیا ہے، اس میں راز یہ ہے تیرا مکان راستے پر ہے. فرمایا جی ہاں راستے پر ہے. مکان کا جو مین دروازہ وہ راستے کی طرف ہے. فرمایا جی ہاں راستے کی طرف ہے. فرمایا پھر وجہ یہ تھی دن میں بے نمازی ادھر سے گزرتے تھے، دروازہ تیرا کھلا رہتا تھا، بے نمازی کی نظر اندر پڑتی تھی، اس نظر کی وجہ سے بے برکتی بھی ہو گئی تھی اور بیماری بھی آ رہی تھی. بس اب تم نے لگا دیا پردہ، نظر پڑتی ہے پردے پر، گھر تیرا ہو گیا سیف. اب تیرے گھر میں بے برکتی بھی ختم ہو گئی، اب تیرے گھر میں بیماری بھی ختم ہو گئی. وہ تھے پیر جو اس طرح راستہ دین کا بتاتے تھے. لیکن ذرا ہم سوچیں، آج ہم اپنے اوپر غور کریں. وہ تو غوث پاک نے فرمایا کہ باہر سے نظر پڑتی تھی بے نمازی کے اندر تو برکت ختم ہو جاتی تھی. آج ہم سوچیں ہمارے گھر میں 10 لوگ، 8 لوگ، 9 لوگ رہتے ہیں. ایک حاجی بیچارہ جو بوڑھا ہوگا وہ نماز پڑھنے کے لیے ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے، باقی سارے لوگ بے نمازی. رمضان ختم ہوا تو ہم 8 بجے سے پہلے جاگیں گے. جب ہم نمازیں خود ترک کریں گے، اللہ کا فرض چھوڑ دیں گے، اللہ کا حکم چھوڑ دیں گے، جس اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا، جب اس کا حکم نہیں مانیں گے اور اگر کسی آفیسر کے سامنے کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر لعنت نہیں ہماری زندگی پر. کوئی ہمیں گورنمنٹ 10,000 20,000 تنخواہ دے تو رات کو فون کرے ہماری نیندیں حرام، ہم مٹی میں پہنچ جاتے ہیں. جس رب نے ہمیں، اگر میری آنکھ کی کوئی 1 کروڑ روپے قیمت لگائے میں آنکھ نہیں دوں گا. کوئی بولے میں 10 کروڑ دوں گا، ہاتھ کاٹ کے دو گے، نہیں دیں گے. جس رب نے اتنا احسان ہم پر کیا ہے اس کا ہم حکم بھولے پھرے، پھر کہتے برکتیں گھروں میں آئیں، بیماری ختم ہو جائے. کہاں ہوگی؟ پھر اللہ یوں ہی لٹواتا ہے بے نمازیوں کے پاس، جاؤ مال لٹاؤ. یہی نہ اس میں ثواب بلکہ دوہرا عذاب. اگر دینا ہے نا مسجدوں میں دو، دینا ہے غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو،
फितराना आया है इसमें। आखिरी बात, वक्त भी खत्म हो चुका है, एक आखिरी बात नबी के जमाने की बोल रहा हूँ, गरीबों मिस्कीनों की इमदाद करना। मदरसे में जितने तलबा ये गरीब मिस्कीनों के आते हैं, अमीर के नहीं आते, वो डिग्रियां हासिल करने जाते हैं और फिर डिग्रियों का लास्ट बात है, जब बाप मरे तो है हाथ खड़ा करके बोलता है गरीब के बेटे को लगा जनाजा पड़ा, उसको ज़माना कदा नहीं याद होती है, ये फिर अजाब है उसके दुनिया में ही। लेकिन मेरे नबी के ज़माने में एक गरीब था, वो नबी के पास आया, मेरे नबी ने जब उसको देखा तो मुस्कुराए। जब नबी मुस्कुराता है पूरी कायनात मुस्कुराती है। फरमाते हैं उसका कपड़ा क्या था, आज तो हमारे लिबास देखें थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रेस नहीं हो तो हम फेंक देते, ना जाने 10-10 गालियां बीवी को देते, दुल्हन है तो क्या कह देते, लेकिन वो नबी का गुलाम सहाबी और सारी कायनात से अफसर मुस्तफा के सामने खड़ा है। फरमाते हैं कमीज में इधर से कांटा लगाकर इधर पुरोया हुआ था, बीड़ा नहीं थे, कांटों से उसको सिला हुआ था। जब नबी की बारगाह में आया, मेरे सरकार मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं, ए मेरे गुलाम तेरा क्या हाल है? फरमाया आका जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया है। आज हमारे अफ्तार में 10-10 वैरायटियां ना हो तो हमें मजा ही नहीं आता, फिर बोलते हैं मजा ही आओ ना आज के अफ्तार या सहरी में, हम यही चीज कहते। लेकिन वो आका का गुलाम है, कहा जिंदगी में 40 साल की उम्र गुजरी है, पेट भर के खाना नहीं खाया, अच्छी तरह लिबास भी नहीं लगाया है, बस यूं ही गुलामी में जिंदगी गुजार दी है। आका फरमाते हैं गुलाम, जब बात कर रहे थे इधर से जिब्रील फौरन आया, मेरे नबी के करीब में इस तरफ बैठा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं ये कल जोहर के टाइम मर जाएगा, बस कल जोहर तक इसकी जिंदगी है। वो आका जो मुस्कुरा रहे थे आंखों से आंसू आ गए। हमें कोई डायरेक्ट कह दे तेरा बाप कल मर जाएगा तो हम क्या हंसेंगे, या फलां इस्लाम वाले हम हंसेंगे? मेरे आका उम्मत से प्यार करते हैं, रोने लगे। फरमाते हैं ये गुलाम से पूछा नबी ने, ए गुलाम क्या तेरे दिल की कोई आरज़ू है जो रह गई हो? क्योंकि पता लग गया था मेरे नबी को इसने चला जाना, आखिरी आरज़ू पूरी करनी है। फरमाया या रसूल अल्लाह, न खाने की तरफ, न जीने की तरफ, न लगाने की तरफ एक चीज बाकी रही है। फरमाया क्या? फरमाया सारी जिंदगी में या रसूल अल्लाह तेरी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक नमाजें पढ़ी, हज किया, रोजे रखे, सब कुछ किया है, आका तेरी एक सुन्नत रह गई है। फौरन एक सुन्नत, क्या सुन्नत है? फरमाया शादी नहीं हुई है। आपने फरमाया था अन निकाह सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से इधर उधर हुआ वो हमसे नहीं, इनकार करे तो हम में से नहीं। आका ये सुन्नत चली गई है। सोचो गुलाम की जिंदगी है, खाना पेट भर के नहीं, कपड़े अच्छी तरह नहीं, लिबास की कभी खुशी नहीं देखी, लेकिन एक सुन्नत के लिए रो रहा है। आज हमारी सुन्नतों को देखो, आका की सुन्नत दाढ़ी मुबारक है, हमारी कट के गलियों में बह रही है नाइयों के पास। आका की सुन्नत इमामा शरीफ है, आका की सुन्नत जुल्फें रखना है या बराबर बाल कटना है। हम अंग्रेज के टाइप में यहाँ से काट के ऊपर से रख रहे हैं, वो क्या क्या कटिंग है यार, हमारी सुन्नत है क्या? लेकिन वो गुलाम था आका का। फरमाते या रसूल अल्लाह एक सुन्नत रही है। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया ऐना अबू बकर ऐना अली, कहाँ है अबू बकर और अली? सहाबा जमा हो गए। फरमाया जाओ सारे लोग इसके खाने का इंतजाम करो। वो जमाना कॉन्ट्रों का नहीं था, वो जमाना अरबों खरबों का नहीं था, खजूरें चंद गिन कर लाई जाती थी। ये नहीं कि वो गरीब थे, लेकिन वो पसंद गुर्बत को करते थे। फरमाते हैं जब इस गरीब को पूछा कि क्या कहीं तेरा दिल चाहता है कि रिश्ता करूं? फरमाया मेरे चाचे की एक लड़की है, या रसूल अल्लाह अगर आप उससे निकाह करवा दें तो बस जिंदगी की सारी तरफ खत्म हो जाए। यही सुन्नत पूरी करने के लिए फौरन बुलाया गया। मेरे नबी ने फरमाया ए शख्स, तेरा मैंने रिश्ता, तेरी बेटी का रिश्ता ऐसे दे दिया। वो कहता है जब सारी कायनात नबी तेरे लिए है तो मैं कौन आता हूं नबी बेटी से निकाह करने के लिए? मैंने दे दिया, फौरन निकाह करवाया। थोड़ा सा खाने का वो जमा हुआ, जो शाम को खाना था, सुबह को खाना था। गए और अपने हुजरा में जो टूटा फूटा घर था उसमें चले गए। मेरे आका ने एक गुलाम को भेजा फजर नमाज पढ़ने के बाद, फरमाया जा उस हुजरे के बाहर रहना, दोपहर में जब रोने की आवाज आएगी फौरन आके मुझे कह देना, क्योंकि आका को पता था दोपहर में इसे चला जाना है और जो बीवी है वो रोएगी। अब वो गुलाम गया, जोहर का वक्त हो गया, अंदर से हंसने की आवाज, असर हुई हंसने की आवाज, मगरिब हुई हंसने की आवाज, इशा हंसने की आवाज, फजर हो गई हंसने की आवाज। मेरे नबी ने बुलाया, क्या बात है, तुझे जिस ड्यूटी के लिए भेजा तू वो पूरा नहीं किया? कहा आका आपने फरमाया था रोएंगे तब मुझे खबर, वहां रोने वाला कोई है ही नहीं, मुस्कुराया जा रहा, हंसा जा रहा है। फरमाया क्या बात है? मेरे नबी ने 2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह
खबर जिब्रील ने दी थी, जिब्रील झूठ नहीं बोल सकता। और इधर वो मरा भी नहीं, बात क्या है? मेरे अल्लाह की तरफ से जवाब आया, या रसूल अल्लाह, ये बात सच है कि इसे मरना था, लेकिन जब शाम हुई ना, तुमने जो थोड़ा सा खाना इसे दिया था, जब खाना खाने बैठा एक गरीब दरवाजे पर आया, उसने कहा मैं कई दिन से भूखा हूं, अगर खाने के लिए कोई चीज दे दे। ये जिसको मरना था, इसने कहा मुझे नबी की सुन्नत पूरी होगी, वही काफी है, मैंने खाना क्या करना। उठाया ये खाना उस गरीब को दे दिया, उस गरीब ने पेट भर के खाना खाया और फिर हाथ उठा के दुआ की, ए अल्लाह, जिसने मुझे पेट भर के खिलाया इसकी उम्र को दराज फरमा दे। जब इसने दुआ की, इस गरीब के हाथ उठ गए। अल्लाह ने फरमाया गरीब का हाथ उठना था, मुझे हया आ गई, मैंने उसकी उम्र को ज्यादा कर दिया। वो आप जल्दी मरने वाला नहीं है। इस तरह सोचो, जो लोग मदरसे की मदद करते हैं, मस्जिदों की मदद करते हैं, हाफिज कुरान रात भर रट्टा लगा के सुबह उठ के दुआ करेगा, ऐ अल्लाह, जिसने हमारी मदद की, जिसने हमारी मदद की, तुझसे मदद करवा। ये होता है गरीब की मदद करना, इनाम करना। यूं ही फ्री नहीं जाता है, हम कहां कहां लुटा देते हैं। इस लुटाने से बेहतर है मस्जिदों में दिया करो, मदरसों में दिया करो, अपने करीब में, रिश्तेदारों में देखो गरीब कौन है, उसकी ईद मना दिया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हमें और आपको अमल करने की जरूरत है। इस